کرنا ہے، مادیت کی منزل پہ پہنچنا ہے تو چار چیزیں درکار ہیں، روحانیت کی منزل پہ پہنچنا ہے تو چار چیزیں درکار ہیں۔ نمبر ایک، راستہ بھی چاہیے۔ راستہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ ہاں جناب والا، رہنما بھی چاہیے۔ رہنما کون ہے؟ جن کے بارے میں رب نے اعلان کیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میں نے کہا آگے چلیے نا، راستہ بھی موجود ہے، رہنما بھی موجود ہے۔ اگر روشنی نہیں ہے، اگر روشنی نہیں ہے تو سفر طے نہیں ہو سکتا۔ اگر سفر طے نہیں ہوگا تو منزل پہ پہنچے۔ کیا خیال ہے؟ راستہ بھی موجود ہو، رہنما بھی موجود ہو، اگر روشنی نہ ہو تو پھر یہ منزل طے ہو سکتی؟ میں نے کہا پھر منزل طے نہیں ہو سکتی۔ اب توجہ کرنا، راستہ بھی موجود ہے، رہنما بھی موجود ہے، روشنی۔ میں نے کہا اب قرآن کریم کی آیت لانا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ میں نے کہا اس آیت کو سامنے رکھ اور ہمارا عنوان ہے تعلیمات پیغمبر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہارے پاس بھیج دیا۔ اس نور کا معنی کیا ہے؟ میں اختلافات میں نہیں جاتا، میں سیدھی بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا اس کا معنی روشنی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میرے محبوب روشنی لے کے آ گئے، اور تعلیمات علم سے ہیں۔ اور علم کسے کہتے ہیں؟ علم نام ہے روشنی کا۔ حضور روشنی لے کے آئے ہیں۔ میرے محبوب کی تعلیمات کیا ہے؟ یہ بھی روشنی ہے۔ چل یوں سمجھنا، ہاں میرے محبوب تعلیمات اپنی لے کے آئے، میرے محبوب اپنی روشنی لے کے آئے۔ اس روشنی کا کیا اثر ہے؟ امام الانبیاء جب تک جناب والا اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف جناب والا ظلمت ہی ظلمت تھی۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے ہر طرف شرک و بدعت پھیل کے اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے لوگ زنا، شراب، ڈاکہ، چوری پہ فخر کرتے تھے۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے ماں باپ کا کوئی مقام نہیں تھا۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے بہن بیٹی کا کوئی وقار نہیں تھا۔ میرے محبوب کے آنے سے پہلے حالات یہ تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، قریب تھا کہ کائنات کا نظام مٹا دیا جاتا، قریب تھا انسان کا نام و نشان مٹ جاتا۔ پھر جناب والا اس تڑپتی ہوئی، سسکتی ہوئی، روتی ہوئی، بلکتی ہوئی انسانیت پہ میرے رب کو ترس آیا۔ کس رب کو ترس آیا؟ جو خزاں کے بعد بہار پیدا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا۔ جو اندھیرے کے بعد صبح کا سویرا پیدا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا۔ جو مٹی سے سونا پیدا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا۔ ہاں جناب والا، جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، اس رب کو ترس آیا۔ جو ایک دانے سے کئی دانے پیدا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا۔ جو پتھروں میں بھی کیڑے کو رزق عطا کرتا ہے، اس رب کو ترس آیا۔ جس نے جناب آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اس رب کو ترس آیا۔ جس نے جناب نوح کی کشتی کو کنارے پہ لگایا، اس رب کو ترس آیا۔ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کے لیے پتھروں سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، اس رب کو ترس آیا۔ جس نے جناب ابراہیم کو آگ سے زندہ باہر نکالا، اس رب کو ترس آیا۔ جس نے اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم کو جاری کر دیا، اس رب کو ترس آیا۔ جس نے جناب موسیٰ کے لیے دریاؤں میں راستے بنا دیے، اس رب کو ترس آیا۔ جس نے جناب عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھایا اور اس نے اپنے محبوب کو اس کائنات میں بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، میرے محبوب روشنی لے کے آئے۔ تعلیمات کا معنی بھی روشنی ہے۔ میرے محبوب روشنی لے کے آئے نا تو پھر کیا بنا؟ میں نے کہا اندھیرے دور ہو گئے۔ جب اندھیرے دور ہوئے نا پھر منظر کیا بنا؟ مشرک مواحد بن گئے، قاتل عادل بن گئے، ظالم انصاف کرنے والے بن گئے، رہزن رہبر بن گئے، شرابی نمازی بن گئے، عزتوں کے لٹیرے، عزتوں کے محافظ بن گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، چھوٹے بڑے بن گئے، ذرے ستارے بن گئے۔ اوے عرب کے بدو آئے تو زمانے کے امام بن گئے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ وہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ اللہ اللہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میں نے کہا تعلیم